اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کے کچھ آداب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح کے تجوید اور ترجمہ کا ہمارا لیسن چل رہا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہم کچھ تھوڑی بہت معلومات تجوید کے حوالے سے بھی دیں گے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن کریم کے آداب۔ قرآن پاک اللہ پاک کا وہ بابرکت کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کے کچھ آداب ہے، ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مطلب قرآن ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، قرآن کے کیا آداب ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے۔ ان آداب میں سب سے اہم آداب یہ ہے کہ ہم قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ لگائیں اس کو مگر پاک لوگ۔ مطلب کہ ناپاک لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو اور پاک ہونا بہت ضروری ہے، تو پھر ہی ہم قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ آگے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جب آپ لوگ تلاوت کا آغاز کریں تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں۔ مطلب جب ہم نے قرآن کھولنا ہے تو قرآن کھولتے وقت تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ تلاوت کا آغاز کریں تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں۔ تلاوت کے دوران صورت آئے تو صرف بسم اللہ پڑھیں۔ تلاوت کے دوران اگر کسی ضرورت کی وجہ سے بات کرنی پڑے تو دوبارہ تلاوت کرتے وقت صرف اعوذ باللہ پڑھیں۔ تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو تعوذ اور تسمیہ کے بغیر تلاوت کو جاری رکھیں۔ ٹھیک، تلاوت کے ختم کرنے پر صدق اللہ العظیم بھی لازمی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آگے تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی ہے تحسین، مطلب کہ خوبصورت کرنا۔ تحسین کا معنی ہوتا ہے خوبصورت کرنا۔ تجوید کا لغوی معنی ہے تحسین، خوبصورت کرنا۔ تجوید کا اصطلاحی معنی ہے اعطاء کل حرف حق، یعنی ہر حرف کو اس کے حق سے پڑھنا، اس کا حق دینا۔ حرف کا حق یہ ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی صفات کو ادا کیا جائے۔ تجوید کی اہمیت۔ تجوید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے۔ جو علم حاصل کرتے ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو پھر حروف کی ادائیگی غلط ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حروف کی ادائیگی غلط ہوگی جس کی وجہ سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت زیادہ معنی ہمارے پڑھنے سے تبدیل ہو جاتے ہیں، معنی تبدیل ہو جائے گا، اور کبھی کبھی معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل الٹ بن جاتا ہے، اور کبھی بالکل کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ مثال یہ ہے، قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہو اللہ ایک ہے۔ قاف کو جب ہم اس کے مخرج سے پور کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے قل هو اللہ احد۔ ایک تو قاف کے مخرج کو دیکھنا ہے، دوسرا احد جو ہے نا، یہ ہا جو وسط الحلق، مطلب کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھنا۔ اس کا معنی ہے کہو اللہ ایک ہے۔ اگر آپ قل کی کاف کو اس کے صحیح مخرج سے پور کر کے ادا نہیں کریں گے اور یوں پڑھیں گے قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے علم تجوید سیکھنا ضروری اور واجب ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ علم تجوید پوری محنت کے ساتھ سیکھیں، توجہ کے ساتھ سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ علم تجوید سیکھنا ہم سب مسلمانوں پہ واجب ہے۔ تو جب تک ہم علم تجوید نہیں سیکھیں گے، جو بھی ہم پڑھیں گے، ہمارے معنی، جو قرآن کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اگر ہم علم تجوید سیکھے بغیر قرآن کو پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں قل هو اللہ کی مثال بھی پیش کر چکی ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے
آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، اور لیسن آپ لوگوں کو پوسٹ کیا جاتا ہے تجوید اور ترجمہ کا، اس کو بھی غور سے سنا کریں اور اس کو بھی غور سے سنیں۔ انشاءاللہ اگلا لیسن کل بھیجوں گی۔